الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینے کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، معمول اور دستور کے مطابق سب سے پہلے اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس بابرکت محفل میں اور آج کی جمعۃ المبارکہ میں آپ تمامی حضرات کے سامنے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، رائے خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے اور زکوٰۃ دینے کی فضیلت اور نہ دینے والوں کے متعلق قرآن و حدیث میں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید بیان فرمائی ہے، قرآن و حدیث واقعات و قصص اور روایات کی روشنی میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری گفتگو اور میری کلمات کو اپنے تختے دل پر محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لوگوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسلام کے اندر سب سے بڑی عبادت نماز پڑھنا ہے۔ نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ افضل العبادات ہے، نماز پڑھنا یہ سب سے بہترین عبادت ہے۔ اور نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے تو اللہ کے گھر کا مہمان ہوتا ہے، اور جب وہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر کے اپنی نماز کو شروع کرتا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ سے وہ بالکل قریب ہوتا ہے۔ اور پھر سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کے بعد جب اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جاتا ہے تو اور اپنے رب کی بارگاہ سے وہ قریب ہوتا ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کچھ تو اہل اللہ وہ ہیں، عباد اللہ وہ ہیں جو سجدے کی حالت میں تجلیات ربانی کا مشاہدہ بھی کر لیتے ہیں، خدا کے تجلیات کو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ یعنی نماز کی حالت میں بندہ مومن اپنے خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ تمام فرائض میں سب سے اہم فرض نماز پڑھنا ہے۔ نماز کے بعد جو سب سے بڑا فرض ہے اور جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ ہے زکوٰۃ دینا۔ حالانکہ ہم جب بچوں کو ارکان اسلام یاد کرواتے ہیں
تو زکوٰۃ کا نمبر تیسرے اور چوتھے نمبر پر اس کا آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ارکان اسلام 5 ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، نمبر 2 نماز پڑھنا، نمبر 2 روزہ رکھنا، نمبر 4 زکوٰۃ دینا، نمبر 5 حج کرنا۔ ہم اپنے یہ بچوں کو یاد کرواتے ہیں۔ یہ 5 اسلام کے رکن ارکان اسلام ان کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، رسول کی رسالت اور ان کی نبوت کا اقرار کرنا کہ وہ آخری نبی ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، یہ کہنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ تو زکوٰۃ کا نمبر کون سے نمبر پر آ رہا ہے؟ زکوٰۃ کی باری چوتھے نمبر پر، لیکن یہاں پر آسانی کے لیے اس کو چوتھے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا یہ دونوں بدنی عبادت ہیں۔ آدمی اپنے بدن کے ذریعے سے نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، اس لیے ان دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، اس لیے اس کو بعد میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد سب سے بہترین عبادت اور سب سے بڑا فرض وہ زکوٰۃ دینا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ تو علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں نماز کے بعد اللہ پاک نے سب سے زیادہ زکوٰۃ ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن میں ایک مقام پر نہیں، سینکڑوں مقامات پر رب نے فرمایا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لوگوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ سارے حضرات تو جانتے ہی ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے، اللہ کی راہ میں مال کو دینے کا فائدہ کیا ہے۔ یقیناً دنیا میں اس کی برکتیں ملتی ہے، قبر میں اس کی برکتیں ملتی ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ پاک گناہوں کو معاف کر کے جنت عطا فرماتا ہے۔ اور جو لوگ بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں گویا کہ وہ اپنے مال کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ لیکن چونکہ مجھے زکوٰۃ کے کچھ مسائل بھی آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا، اور آج کی اس گفتگو میں 3 واقعات کے ذریعے سے آپ کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جو بندے مومن اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا یا اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، وہ کس طرح تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، کس طرح ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ دیکھیے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھے جن کا نام ثعلبہ بن ابی حاطب ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ثعلبہ بن ابی حاطب آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حالات کا شکار ہوں، فقر و فاقہ اور تنگ دستی میرے گھر میں داخل ہو چکی ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال اور زر سے نواز دے، مال و دولت سے مجھے نواز دے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ثعلبہ، اللہ جس حال میں رکھے وہی حال ٹھیک ہے، اللہ جس حال میں رکھے وہی حال ٹھیک ہے، اور زیادہ مال یہ تمہیں اللہ کی بارگاہ سے دور کر سکتا ہے، رسول کی بارگاہ سے دور کر سکتا ہے، اور قیامت کے دن حساب دینا بھی تمہارے لیے بھاری پڑ سکتا ہے۔ حضور کی اتنی بات سن کر کے وہ گھر چلے گئے، لیکن گھر جانے کے بعد پھر گھر کے وہی حالات، وہی پریشانیاں، پھر بے چینی اور بے قراری بڑھی۔ پھر حضور کی بارگاہ میں وہ دوبارہ تشریف لائے، عرض کیا، یا رسول اللہ، نہیں، آپ میرے لیے خیر و برکت کی دعا فرما دیں، اللہ پاک مجھے آپ کی دعا کی برکت سے مال و دولت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ثعلبہ کے حق میں برکت کی دعا فرمائے، خیر و برکت کی دعا فرمائی، تو اللہ پاک نے انہیں بے شمار مال عطا فرمایا بکریوں کے شکل میں۔ ایک بکری 1 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 10، 12، اس طرح بہت ساری بکریاں ہو گئی ان کی۔ بلکہ کتاب اور حدیثوں میں لکھا گیا ہے، روایتوں میں ملتا ہے، بکریوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہو گئی کہ مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا، مدینہ چھوڑنا پڑا۔ مدینے کے باہر جا کر جنگل میں انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا، اور بکریوں کو وہیں باندھتے، وہیں کھلاتے، وہیں چراتے، وہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اور پھر کبھی کبھی نماز کو آیا کرتے تھے، 5 وقت نماز پڑھتے رہے جماعت کے ساتھ۔ پھر بکریوں کے دیکھ بھال میں اتنے مصروف ہو گئے کہ 3 وقت کی نماز چھوٹی، ظہر اور عصر پڑھتے رہے۔ پھر بکریاں اتنی زیادہ ہو گئی کہ ظہر اور عصر بھی چھوٹنے لگی۔ اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، آج بھی ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر ایسے بے شمار افراد آپ کو ملیں گے جو دکان، مکان، کاروبار، بزنس میں
اتنے منہمک ہوتے ہیں، 5 وقتہ تو 5 وقتہ ہے، جمعہ بھی انہیں توفیق نہیں ہو پاتی ہے، جمعہ بھی انہیں نصیب نہیں ہو پاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پوچھا جائے کہ آپ جمعہ میں آپ نہیں نظر آئے، نہیں کاروبار کے سلسلے میں سفر میں تھا، کاروبار کے سلسلے میں تاخیر ہو گئی۔ خیر، یہ ہم آئے دن اس کو دیکھتے ہیں اور مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ جناب ثعلبہ کو بکریوں کی وجہ سے، اپنے مال و دولت کی وجہ سے جمعہ کی بھی غیر حاضری ہونے لگی۔ اللہ اکبر کبیر، آپ ذرا سوچیں، جو بندہ حضور کے پیچھے جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اس کے مال و دولت نے اسے مدینے سے پہلے باہر کر دیا، پھر 5 وقتہ نماز سے غائب کر دیا، اور پھر جمعہ سے بھی غائب کر دیا۔ اسی اثنا میں رسول گرامی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو، صحابہ کو طلب کیا، فرمایا جاؤ فلاں سے زکوٰۃ حاصل کر کے لاؤ، فلاں کے پاس مال اور دولت ہے، ان سے زکوٰۃ لے لو، وہ امیر ہیں اور رئیس ہیں، ان سے زکوٰۃ لو، ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طریقے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو ثعلبہ کے پاس بھیجا، جاؤ ثعلبہ سے کہو کہ وہ بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیں۔ دیکھیے نا، جو لوگ اپنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اپنی دولت کو رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں، کس طرح ہلاکت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس جو کچھ مال ہے، جو کچھ زمین جائیداد ہے، کاروبار ہے، سب کچھ رب کا دیا ہوا ہے، سب کچھ رب کا دیا ہوا ہے، لیکن شیطان یہاں وسوسہ یہ ڈالتا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں تو میں نے کمایا ہے۔ یقیناً محنت کرنی چاہیے، جد و جہد اور کوششیں کرنی چاہیے، لیکن کوشش کرنے کے بعد بھی اگر جو ہمیں مال ملتا ہے وہ رب کی عطا ہی سے ملتا ہے، رب کے فضل اور اس کے کرم ہی سے ملتا ہے۔ جب صحابہ حضور کے حکم کے مطابق ثعلبہ کے پاس گئے اور کہا ثعلبہ تمہارے پاس تو بے شمار بکریاں ہیں اور بے شمار مال و زر اور دولت ہے، آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ ثعلبہ جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، وہ جو حضور کے پیچھے جمعہ پڑھتا تھا، اس نے صاف کہہ دیا یہ میری محنت کی کمائی ہے، میں نہیں دے سکتا، 1-2 دن غور کر کے بتاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ صحابہ چلے آئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ وہ 2 دن کے بعد غور کر کے بتائیں گے، غور کر کے بتائیں گے۔ ایسے افراد بھی ہمارے یہاں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات، حاجی صاحب آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، بھائی آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، نہیں دیکھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، حساب نکالنا پڑے گا، دیکھیں گے اگر ہوتا تو دے دیتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جیسے ہی صحابہ نے عرض کہا یا رسول اللہ وہ تو کہتا ہے کہ حساب کر کے 2 دن کے بعد سوچ کر کے بتائے گا، سرکار نے فرمایا ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے، ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے، ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے۔ پھر 2 دن کے بعد صحابہ پھر حاضر ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ثعلبہ نے یہی بات کہہ کے پھر واپس کر دیا۔ سرکار کے بارگاہ میں صحابہ نے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو یوں کہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے، ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے۔ پھر تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھیجا، صحابہ کرام پھر حاضر ہوئے اور پھر ثعلبہ نے یہی کہا نہیں یہ میری محنت کی کمائی ہے اور کافی بکریاں نکل جائے گی، اس لیے میں دینے سے قاصر ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور کی بارگاہ میں جیسی صحابہ نے آ کر کے عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر آیت کریمہ کو نازل فرما دیا جس میں ان کی ہلاکت کو رب نے بیان فرما دیا۔ اور جب حضور پر یہ آیت نازل ہوئی تو ثعلبہ کے خاندان کے کچھ افراد حضور کی بارگاہ میں تھے، انہوں نے جا کر فوراً ثعلبہ سے کہا ثعلبہ تمہاری ناک مٹی میں مل جائے، تم تباہ و برباد ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہاری مذمت میں قرآن کی آیت نازل کی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ جب ثعلبہ کو پتہ چلا کہ میری مذمت میں رب نے قرآن کو نازل کیا ہے، وہ دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ اتنی زکوٰۃ لے لیں، اتنا مال لے لیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تیری زکوٰۃ کو اللہ نے مردود قرار دیا ہے، اللہ نے تیری زکوٰۃ کو مردود قرار دیا ہے، میں تیری زکوٰۃ کو قبول نہیں کر سکتا۔ اور پھر رسول اللہ نے بارگاہ سے نکال دیا۔ وہ روتے ہوئے گئے اور اپنے خیمے میں جانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے مٹی لیتے اور اپنے سر پر مٹی ڈالتے، خاک ڈالتے اور اپنے آپ سے کہتے، بلکہ ثعلبہ یوں کہتا کہ اے ثعلبہ تم تباہ ہو گیا، تو برباد ہو گیا، تو ختم ہو گیا، تو اللہ اس کے رسول کے بارگاہ سے دور ہو گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ جناب صدیق اکبر کا دور آیا، جناب صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کے حیثیت سے منتخب ہوئے۔ ان کے دور میں وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں بکریاں لے کر کے آیا اور آنے کے بعد کہا حضور آپ قبول فرما لیں۔ کہا جس کے زکوٰۃ کو اللہ اس کے رسول دھتکار دے اور مردود قرار دیں، ابو بکر کی کیا مجال کہ وہ اس کی زکوٰۃ کو قبول کرے۔
میں بھی اس زکوٰۃ کو مردود قرار دیتا اور دھتکارتا ہوں۔ اور وہ وہاں سے بیزار ہو کر کے نکلے۔ جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا، فاروق اعظم کا دور آیا۔ فاروق اعظم کی بارگاہ میں وہ لے کر کے مال آئے اور آنے کے بعد کہا آپ اسے قبول فرما لیں۔ حضرت فاروق اعظم نے یہی فرمایا کہ جس کے مال کو حضرت ابوبکر صدیق مردود قرار دے، میں اس کے مال کو کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ جناب عثمان غنی کا دور آیا، اللہ اکبر، جناب عثمان غنی کے دور میں سالبہ وفات پا گیا۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگائیں، نبی کا زمانہ پانے والا شخص، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا شخص اور نبی کی اقتداء میں نماز ادا کرنے والا شخص، جب اس کے اندر حب جاہ اور حب دنیا اور مال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتا ہے، تو ایسا آدمی کس طریقے سے اللہ و رسول کی بارگاہ سے مردود قرار دیا جاتا ہے، اللہ و رسول کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں ڈھونڈ کر کے نکالیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سے ایسے امیر، رئیس اور مالدار لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اگر میں حدیثوں میں جا کر کے آپ کو بتاؤں کہ حدیثوں میں ان کے لیے کیا وعید بیان کی گئی ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں واقعے کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میری بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ جب ویسا شخص اللہ اور رسول کی بارگاہ سے مردود ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، آج بھی اگر کوئی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے تو ایسا آدمی بھی اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے دور ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے مال میں خیر و برکت چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے اور عذاب حشر سے بچ جائیں، اللہ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائے اور جنت عطا فرمائے، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ کتنا دینا پڑتا ہے؟ 100 میں صرف 2.5 روپے دینا پڑتا ہے۔ لوگ، بڑی حیرت کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی ہے۔ ارے جس رب نے تجھے 100 روپے عطا کیا ہے، اس میں سے صرف 2.5 روپے نکالنے میں ہمیں اللہ اکبر دل چھوٹا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ 2.5 روپے نکالو اور پھر اس کے بعد باقیہ پورا پیسہ تم اپنے پاس رکھو۔ لیکن ایمان اتنا کمزور ہے، دنیا کی محبت اس قدر دل میں بس چکی ہے اور پھر دنیا کی دولت کی محبت اس طرح گھر کر چکی ہے دل کے اندر کہ 2.5 روپے نکالنے کو بھی ہم تیار نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ ہوا جو میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا۔ آئیے ایک اور واقعہ بتا کر اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، 3 آدمی تھے اور تینوں بھی الگ الگ بیماریوں میں گرفتار تھے، تینوں بھی الگ الگ مرض میں گرفتار تھے۔ ایک جو ہے نا وہ نابینا تھا، آنکھ سے اندھا تھا، اور ایک کوڑ کی بیماری میں گرفتار تھا، اور ایک جو ہے وہ بالوں سے محروم تھا، گنجا آدمی تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق وہ پہلا جو ہے گنجے آدمی کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے بتاؤ کون سی چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ وہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے سر پہ بال آ جائیں، یہ میرے لیے سب سے اچھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد اس فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کے سر میں بال عطا فرمائے۔ پھر اس فرشتے نے پوچھا بتاؤ مالوں میں سب سے اچھا مال تمہیں کون سا محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ جانور زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس فرشتے نے اس کے لیے برکت کی دعا کر دی، اللہ نے اسے اونٹ عطا فرمائی اور باضابطہ اونٹ کا ایک ریوڑ جمع ہو گیا۔ آپ اس کے بعد اندازہ فرمائے وہ فرشتہ اس کبڑے آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس سے جا کر کہتا ہے بتاؤ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند اور محبوب ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے بیماری سے شفا دے دے اور مجھے صحت اور تندرستی عطا فرمائے، یہ میرے لیے اچھا ہے۔ اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے مرض کو دور کر دیا۔ پھر فرشتے نے پوچھا بتاؤ مالوں میں کون سا مال تمہیں زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے بیل زیادہ محبوب ہے، گائے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس فرشتے نے اس کو ایک گائے عطا فرمائی اور پھر اس کے ذریعے سے گائیوں کی ایک بڑی جماعت اور تعداد ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس نابینا شخص کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے بتاؤ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے؟ وہ نابینا اور اندھا کہتا ہے یہ ہے کہ میرے آنکھوں میں بینائی آ جائے، اللہ مجھے آنکھوں میں روشنی عطا فرمائے تاکہ میں دنیا کا نظارہ کر سکوں۔
فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے بینائی عطا فرمائی۔ پھر پوچھا فرشتے نے بتاؤ کہ اللہ اکبر مالوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ مال تمہیں کون سا ہے؟ اس نے کہا مجھے بکری زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر، اس فرشتے نے ایک بکری عطا کی اور پھر بکریوں کا ایک ریوڑ اس کے پاس جمع ہوا۔ چند مہینوں کے بعد وہی فرشتہ انسانی شکل میں پہلے اس شخص کے پاس آیا جس کے سر میں بال نہیں تھے، کہا اللہ کے نام پر کچھ دے دو یا زکوٰۃ نکالو اپنی مال کی۔ اس گنجے آدمی نے کہا میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، میں اتنے سارے اونٹوں کو قربان نہیں کر سکتا اور نہیں دے سکتا، یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، اس فرشتے نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی، وہ انسان ہلاک اور تباہ اور برباد ہو گیا۔ پھر وہ دوسرے کے پاس آتا ہے جو کوڑ کی بیماری میں گرفتار تھا، فرشتے نے اس سے بھی وہی بات کہی کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، اپنی دولت کو رائے خدا میں خرچ کرو۔ اس نے بھی یہی بات کہی کہ میں نہیں دے سکتا، یہ میری اپنی محنت کی کمائی ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق اس فرشتے نے اس کے لیے بھی ہلاکت کی دعا فرمائی، وہ بھی تباہ ہوا، اس کا مال بھی تباہ ہوا، سب ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ اس نابینی کے پاس آتا ہے، اللہ اکبر، اس سے کہا کہ اپنی مال کی زکوٰۃ نکالو، اپنی مال کو رائے خدا میں خرچ کرو۔ اس نے کہا یار تو ایک بکری کی بات کرتا ہے، دو بکری کی بات کرتا ہے، یہ سارا ریوڑ ہی تو لے جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ سب کچھ تو میرے مولا نے مجھے عطا کیا ہے۔ میرے مولا کا اتنا بڑا مجھ پر کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے بینائی عطا فرمائی، دیکھنے کا پاور عطا فرمایا اور دولت بھی عطا فرمائی ہے۔ ایک دو بکری نہیں، جتنا تیرا جی چاہتا ہے لے کر کے جا۔ اللہ اکبر، اس فرشتے نے کہا اے انسان، میں کوئی انسان نہیں ہو بلکہ فرشتہ ہو، انسانی شکل میں آیا ہو، اللہ کے حکم سے آیا ہو اور تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اس لیے اللہ نے تمہیں سلامتی عطا فرمائی، تمہارے مال میں اور برکت عطا فرمائی۔ لیکن تمہارے دو ساتھی جو تھے وہ ناکام ہوئے، اللہ نے انہیں تباہ کیا، ان کے مال کو برباد کیا اور پھر قیامت کے دن وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اے مسلمانوں، ہو سکتا ہے کوئی مولوی صاحب، کوئی امام صاحب، کوئی مفتی صاحب آپ کے پاس بھی فرشتے کی شکل میں آئے اور آپ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطالبہ کریں، آپ سے زکوٰۃ کا مطالبہ کریں۔ کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آئے، اس لیے کہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا یہ متحقق ہے، بلکہ میں تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آج بھی فرشتے کثیر تعداد میں حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں طواف کرتے وقت اور مینا کے موقع پر اور جمرات کے جگہ پر اور صفا مروہ کے درمیان آتے ہیں اور کئی انسانوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے علماء فرماتے ہیں جو بھی حج یا عمرہ کو جائے کسی سے الجھنے کی کوشش نہ کرے، کسی سے بحث کرنے کی کوشش نہ کرے، دھکا لگنے پر کسی کو بھڑکنے کی کوشش نہ کرے۔ ہو سکتا ہے فرشتہ انسانی شکل میں آ کر تمہیں دھکا دے رہا ہو تاکہ یہ آزما سکے کہ تم صبر کتنا کرتے ہو، تم صبر کرنے کی کتنی قوت اپنے اندر پیدا کرتے ہو۔ اللہ اکبر، یہ بات تحقیق سے ثابت ہے کہ فرشتے آج بھی انسانی شکل میں آتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، خاص طور پر امیروں، رئیسوں، مالداروں، دولت مندوں، کان کھول کر کے سن لو، ہو سکتا ہے کوئی انسانی شکل میں آ کر تم سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرے، خیرات کا مطالبہ کرے، صدقات کا مطالبہ کرے، اللہ خدا میں خرچ کرنے کا مطالبہ کرے۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو ضرور عطا کریں، ورنہ نرمی کے ساتھ اس کو سمجھا کر کے بھیج دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آزمائش ہو، آپ کا امتحان ہو۔ یہ دوسرا واقعہ ہے جو میں نے حدیث کی روشنی میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا۔ جو لوگ رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، جو لوگ رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں اللہ چوری سے ان کے مال کی حفاظت فرماتا ہے، جو لوگ رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں اللہ پاک جہنم کے عذاب سے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ بس آئیے ایک آخری واقعہ بتا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ جو لوگ اپنی دولت کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، جو لوگ اپنی دولت کو رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے، کس طرح دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ اور جو تینوں واقعہ میں نے بیان کیا ہے کتاب اور حدیث کی روشنی میں عرض کیا ہے، تیسرا واقعہ بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ قارون کو کون نہیں جانتا ہے؟ اللہ اکبر، قارون یہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی ہے، بڑا شکیل تھا، بڑا خوبصورت تھا، اور اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ تورات کا سب سے بڑا عالم تھا۔ کون؟
قارون، اور بہت ہی نرم مزاج تھا، اس کے اندر انکساری بہت تھی، تواضع بہت زیادہ، اور اکڑ، گھمنڈ، غرور، تکبر بالکل اس کے اندر نہیں تھا، بڑا خوبصورت تھا، بلکہ بنی اسرائیل میں تورات کا سب سے بڑا عالم جانا جاتا تھا، لیکن غریب بہت تھا، قلاش تھا، مفلوق الحال تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اللہ نے بے شمار اسے دولت عطا فرمائی، بے شمار دولت اللہ نے قارون کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہ زکوٰۃ کا اعلان فرما دیا، اور آج ہم کو صرف 100 میں 2.5 روپے دینا ہے، اس وقت 40واں حصہ دینا تھا۔ کتنا حصہ؟ 40واں حصہ، یعنی کہ 100 میں 40، 60 اپنے پاس، اور یہاں 100 میں 2.5 دینا ہے، باقی سب اپنے پاس رکھنا ہے، صرف 2.5 روپے نکالنا ہے۔ ان کے یہاں 40واں حصہ واجب تھا، ہمارا صرف 2.5% واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان سنایا، آپ جانتے ہیں قارون نے اپنے پورے دولت کا حساب لگایا تو دیکھا کثیر تعداد میں دولت جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا دل چھوٹا ہو گیا، اتنی دولت میں موسیٰ کو دے دوں، اتنی دولت میں غریبوں میں خرچ کر دوں، اتنی دولت میں یوں ہی فکٹ میں دے دوں، اور اس کا دل تنگ ہو گیا۔ اور جمعہ کا دن غالباً تھا، یا کوئی محفل سجی ہوئی تھی، تمام بنی اسرائیل جمع تھے، موسیٰ علیہ السلام کا خطاب ہو رہا تھا۔ دوران خطاب اس مردود ملعون مطعون انسان قارون نے حضرت موسیٰ کو ٹوکا اور بیان کو روک دیا، اور دوران بیان کہا اس نے، موسیٰ اگر کوئی زنا کر لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا قانون سنایا، اس کے لیے یہ سزا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب کوئی امتی کسی نبی پر تہمت لگاتا ہے۔ اس مردود ملعون مطعون نے یہ کہا، موسیٰ اگر معاذ اللہ آپ سے زنا سرزد ہو جائے تو کیا آپ کے لیے بھی وہی سزا ہے؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، فرمایا رب کا قانون سب کے لیے برابر ہے، لیکن نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے، گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس مردود ملعون نے کہا، ایک عورت کا دعویٰ تو ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے معاذ اللہ وہ آپ کا ہے، اس لیے کہ ایک عورت جو بازاری عورت تھی، اس نے پیسہ دے کر کہا تھا کہ تم بھرے مجمع میں یہ اعلان کر دینا کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ یوں کیا ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو طلب کیا جائے، سارے بنی اسرائیل موجود ہیں، عورت بلائی گئی، عورت جیسے بارگاہ موسیٰ میں حاضر ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا جلال دے کر اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بدن میں کپ کپی سی پیدا ہو گئی۔ جلال بھرے انداز میں جناب موسیٰ نے پوچھا، بتاؤ کیا یہ قارون سچ کہتا ہے؟ اس نے برجستہ کہا، اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیں، دولت کی لالچ دے کر اس ظالم نے مجھے آپ پر تہمت لگانے پر مجبور کیا تھا، سچائی یہ ہے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، قارون جھوٹا اور کذاب ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے زمین کو حکم فرمایا زمین اس کو اپنے اندر دبوچ لے، وہ زمین میں دھستا چلا گیا، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ نے اعلان کیا جو میرا ساتھی وہ اس طرف آ جائے، جو قارون کا ساتھی وہ اس طرف چلا جائے۔ دو مردودوں کے علاوہ سارے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زمین اس کو اپنے اندر دبوچ لے، وہ زمین میں دھستا چلا گیا، پہلے گھٹنوں تک گیا، جناب موسیٰ نے دوسری مرتبہ فرمایا وہ کمر تک گیا، اور پھر تیسری مرتبہ فرمانا چاہ رہے تھے تو ان دونوں ساتھیوں نے کہا بنی اسرائیلوں سے، اے لوگو موسیٰ علیہ السلام قارون کو زمین میں اس لیے دھسا رہے ہیں تاکہ وہ ان کے مکان، زمین، سونا چاندی جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ قارون کو بھی دھسا دے اور اس کے ساتھ اس کی دولت کو بھی زمین میں دھسا دے۔ تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں، ایک نے سینکڑوں کتاب اٹھا کر کے دیکھنے، زمین پھٹتی ہے، اس کا پورا خزانہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اور یہ کوئی بڑی بات، تعجب کی بات نہیں ہے، آج ہم اپنے باتیں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، زلزلہ آتا ہے تو بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہے، زلزلہ آتا ہے اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ آتی ہے، وہ عمارتیں جو فلک بوس تھی اور جن کی عمارتیں، جن کی بلندیاں آسمان سے بات کرتی تھی، وہ زمین کے برابر ہو جاتی ہے، زمین میں دھس جاتی ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے لیے اور اس کے ساتھیوں کے لیے، اس کے خزانے کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی
تو وہ زمین میں دھستا چلا گیا، اور زمین کی گہرائی کو کوئی ناپ نہیں سکتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آج تک وہ زمین میں دھس رہا ہے اور قیامت تک دھستا رہے گا، اور قیامت کے دن اس کو دردناک عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی، اور تینوں باتیں حدیث، کتاب، روایات اور مستند و معتبر کتابوں کی روشنی میں۔ عرض کیا میں نے کہ جو بھی بندہ مومن اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، جو بھی بندے مومن برابر حساب لگا کر اپنے مال کو رائے خدا میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ ہم کو مہلت کیوں ملتی ہے؟ جلدی کیوں پکڑ میں نہیں آتے ہیں؟ قبر میں، حشر میں تو کنفرم تو ہونا ہی ہے، لیکن دنیا میں جلدی پکڑ کیوں نہیں آتی ہے؟ اس کی ایک وجہ جو علماء بیان فرماتے وہ یہ ہے، اللہ کا حبیب جو ہمارے درمیان ہے، اللہ کا محبوب اعظم ہمارے درمیان ہے، ورنہ بہت سارے لوگوں کی پکڑ ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں کی پکڑ ہوئی ہے۔ اگر جانو، ہم غور کریں، اللہ کی پکڑ آئی ہے، اللہ کی گرفت آئی ہے۔ لوگ اپنی زکوٰۃ نکالنے میں جو ہے 10 مرتبہ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آپ اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں، برتھ ڈے کے نام پر 2-2 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، صرف برتھ ڈے کے نام پر، پٹاخے کے نام پر 25 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور پھر پارٹی کے نام پر 1-1 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، 10, 25, 20, 50 ہزار خرچ ہو رہے ہیں، اور پکنک کے نام پر، ٹور کے نام پر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور زکوٰۃ کے اندر مولانا بڑا دھندا بڑا خراب چلا ہوا ہے، ارے مولانا اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، اس کا خرچہ ہے، اس کا خرچہ ہے۔ آپ کس سے بہانہ بتا رہے ہیں؟ یہ بہانہ غلام ربانی کے سامنے چلے گا، آپ کے مسجد کے امام، دوسرے مسجد کے امام، علماء کے سامنے چلے گا؟ کسی کے مائی کے لال کے اندر یہ ہمت ہے کہ یہ بہانہ رب کے سامنے بھی وہ چلا سکے؟ وہ خدا جو ہمارے دلوں کے حالات سے اچھی طرح واقف ہے، وہ خدا جو ہواؤں کو بھی دیکھتا ہے، ہماری دل کی دھڑکنوں کو بھی دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس کے سامنے کوئی بہانہ چلا سکے گا؟ یہ بہانہ آپ دنیا میں چلا سکیں گے، آخرت میں نہیں۔ گاڑیوں پر گاڑیاں خرید رہے ہیں، زکوٰۃ کے لیے پیسہ نہیں ہے، پلاٹ پر پلاٹ خریدے جا رہے ہیں، زکوٰۃ کے لیے پیسہ نہیں ہے، کپڑوں پہ کپڑے خریدے جا رہے ہیں، زکوٰۃ کے لیے پیسہ نہیں ہے، عیاشی پہ عیاشی ہو رہی ہے، زکوٰۃ کے لیے پیسہ نہیں ہے، فضول خرچیوں پہ پیسہ لاکھوں پانی کی طرح بہہ رہا ہے، زکوٰۃ کے لیے پیسہ نہیں ہے، 100 میں 2.5 روپے نکالنے کی طاقت نہیں ہے۔ خیر، وعیدیں تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، میں نے تو ابھی شروع ہی کیا ہے، اور مستان صوبے میں میں بہت مشہور ہو گیا ہوں، آخری بات بولتے بولتے آدھا گھنٹہ بولتا ہوں بول کر کے، لیکن آج یقیناً آخری بات ہی کر دوں گا اس کو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت زیادہ وعید ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں اور بتاؤں آپ کو وعیدیں کیا ہیں۔ بہت خطرناک وعیدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمائی ہے۔ آپ دیکھ کر کے دیکھیں اللہ آپ کے مال میں کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ اور تفسیر نعیمی کے اندر صاحب تفسیر نعیمی لکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ خرچ کرنے سے بڑھتی ہیں، بچانے سے گھٹتی ہیں۔ ایک آدمی یہ سوچتا ہے نا بھائی 10,000 روپے زکوٰۃ نکل رہی ہے، چلو اس کو رکھ لیتے ہیں، کپڑا ہو جائے گا، چپل آ جائے گا، موبائل آ جائے گا، کچھ بھی آ جائے گا، اور پیسہ بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہاں 10 بچا رہا، وہاں تیرا 50 نکل جاتا ہے، کیسے نکل رہا ہے نہیں معلوم، لیکن نکل جاتا ہے۔ لیکن جو خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ تو صاحب تفسیر نعیم میں لکھتے ہیں کچھ چیزیں ایسے کہ خرچ کرنے سے بڑھتی ہے اور بچانے سے گھٹتی ہے۔ مثال دے کر کہتے ہیں کنویں کا پانی بار بار نکالتے رہو تو تر و تازہ پانی آتا ہے، چھوڑ دو 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے چھوڑ دو، بدبودار ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کنویں کا پانی جتنا خرچ ہوگا صاف ستھرا پانی اتنا آئے گا، ایک چیز۔ اور دوسری چیز، کچھ درخت ایسے ہیں کہ جن کو کاٹنے سے وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، کاٹا جاتا ہے درختوں کو، ان کی شاخیں کاٹی جاتی ہیں تاکہ اس کی جڑ مضبوط ہو، اس لیے کاٹی جاتی ہے تاکہ ان کی جڑ مضبوط ہو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں علم ہے، علم کو جتنا پھیلایا جائے گا علم بڑھتا جائے گا۔ کوئی عالم بن جائے، کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو، کتنا زبردست عالم کیوں نہ ہو، وہ 2-3 سال اگر کلاس میں بیٹھ کر کے نہ پڑھائے نا، پھر وہ جس طرح میں آپ کو گردان سنا رہا ہوں نا، فالنا گردان نہیں سنا پائے گا وہ، ہے نا، کچھ پلے نہیں پڑا ہوگا آپ کو۔ میں جو گردان آپ کو سنا رہا ہوں نا، یا فلو یا فلانے یا فلون تفلو تفلانے یا فلنا تفلو تفلانے تفلون تفلین تفلانے تفلنا افلو نفلو، یہ جو گردانیں ہوتی ہے یا جو گرامرس ہوتے ہیں بالکل اس کے پلے نہیں پڑ پائے گا۔ لن يفعل لن يفعل لن يفعل لن تفعل لن تفعل لن يفعل لن تفعل 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 لن افعل
لم يفعل لم يفعل لم يفعل لم يفعل لم يفعل لم يفعل لم تفعل لم تفعل لم يفعل لم تفعل لم تفعل لم تفعل لم تفعل لم تفعل لم تفعل لم افعل لم نفعل، یہ گردانیں ہوتی ہے. یہ تو چھوڑیے، جو گرامرس ہے نا، فاعل کیا ہوتا ہے، مفعول کیا ہوتا ہے، مبنی کیا ہوتا ہے، مبنی کی تعریف کیا ہے، معرب کیا ہوتا ہے نا، اس میں متمکن کسے کہتے ہیں، اس میں غیر متمکن کسے کہتے ہیں، پورا اس کے ذہن سے نکل کے چلا جاتا ہے. اگر 2-3 سال کتنا بھی ذہین آدمی ہو، عالم کورس کرے، مفتی کورس کرے، اور پھر کلاس اور درسگاہ اور کتاب سے اس کا کانٹیکٹ نہ رہے نا، وہ اپنے علم کو نہ پھیلائے نا، دکانوں اور مکانوں میں بیٹھا نا، بھول جائے گا وہ. تو پتہ چلا علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور روکنے سے گھٹتا ہے. ایسی صاحب تفسیر نعیمی کہتے ہیں کہ مال ہے، جتنا خرچ کریں گے بڑھے گا اور جتنا بچائیں گے گھٹے گا. مال بھی انہی چیزوں میں سے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو خرچ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سبوں کو اپنے مال کو رائے خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند ضروری مسئلے زکوٰۃ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد بھی اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو آپ حضرات مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا کسی عالم دین سے آپ رابطہ کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ایک سوال یہ کہ کیا سحری کے لیے جگانے والوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ سحری کے لیے جو جگانے آتے ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، زکوٰۃ دینا مجھ پر فرض ہے، ٹھیک ہے، اور میرے لیے ضروری ہے نا کہ میں جس کو دے رہا ہوں اس کے بارے میں تحقیق کروں کہ واقعی انہیں شرعی فقیر ہے کہ نہیں ہے، زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے کہ نہیں ہے نا. تو تحقیق کر کے میں اس کو دینے کی کوشش کروں. میں یوں بغیر تحقیق کے دے دیا اور وہ حقدار نہیں تھا تو میری زکوٰۃ ادا نہیں، اس کا ذمہ دار میں خود ہوں. آج کئی غیر قوم کے لوگ بھی ہمارے لباس میں آ کر کے مانگ کے لے کے چلے جاتے ہیں اور ہم لوگ دے دیتے ہیں. اور پوچھو جی کہاں دیا زکوٰۃ؟ نہیں، وہ مانگنے والے تھے، دے دیا ہم نے. تحقیق تھی نہیں، کوئی تحقیق نہیں. برقع پہنے تھے، ٹوپی داڑھی، کئی لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں. تحقیق ضروری ہے. آپ کو اطمینان ہونی چاہیے کہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی اور انہیں سامنے والا مستحق ہے. سحری کے لیے جو جگانے آتے ہیں واقعی وہ شرعی فقیر ہیں، یعنی حقدار اور مستحق ہیں، تو ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ سید اور ہاشمی نہ ہو. سید کسے کہتے ہیں اور ہاشمی کسے کہتے ہیں میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. مالک نصاب نہ ہو، سید نہ ہو اور ہاشمی نہ ہو، اور وہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. گھروں میں کام کرنے والوں کو یا والیوں کو زکوٰۃ دے سکتے کہ نہیں؟ ہاں، آپ کے گھر میں جو خاتون کام کرنے آتی ہے برتن وغیرہ دھلنے کے لیے، یا جو کام کرنے کے لیے مزدور آتا ہے، وہ سید نہیں ہے اور ہاشمی نہیں ہے اور مالک نصاب یعنی مالدار نہیں ہے، تو اسے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بھکاری کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ بھکاری 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک بھکاری وہ ہے جو مالدار ہوتا ہے پھر بھی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے اور دینے سے ہوگی بھی نہیں. اور دوسرا بھکاری وہ ہے جس کے پاس مال تو ہے لیکن وہ نصاب کو کے برابر نہیں ہے نا، اور اس کو جو ہے نا مانگنا منع ہے، لیکن اگر اس کو دیں گے تو زکوٰۃ ہو جائے گی. تیسرا بھکاری وہ ہے جو بالکل غریب ہے اور وہ سید بھی نہیں ہے، ہاشمی بھی نہیں ہے، تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور دینے سے قبول بھی ہو جائے گی. امام اور مؤذن کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ امام اور مؤذن سید نہیں ہے، ہاشمی نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، تو ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز و درست ہے، ٹھیک ہے. کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو یاد رکھیں غور، خاص طور پر کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھائی کو، بہن کو دے سکتے ہیں. سگا بھائی اسے بھی دے سکتے ہیں، سگی بہن اسے بھی دے سکتے ہیں. لیکن میں سید ہوں، ٹھیک ہے، میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو میں اپنے بھائی سید کو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے. غیر سید بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. سگے بھائی کو، سگی بہن کو، ساس کو، سسر کو، بہو کو، داماد کو، خالہ کو، پھوپھی کو، اپنی زوجہ کی اولاد جو دوسرے شوہر سے ہوئی ہے. سمجھے آپ اس کو؟ اپنی بیوی کے بچے جو دوسرے شوہر سے ہوئے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ اپنی بیوی کے بچے، زید ہے اس کی بیوی ہندہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بچوں کو زید زکوٰۃ دے سکتا ہے جو دوسرے بکر سے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اپنی بیوی کی وہ اولاد جو دوسرے شوہر سے ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسی طرح اپنے شوہر کی اولاد جو دوسری بیوی سے ہوئے ہوں ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. چچا کو، ماموں کو، ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. اسی طرح نند کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھتیجے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھتیجی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھانجے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھانجی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. شرط یہ کہ وہ سید اور ہاشمی نہ ہو بس، اور مالدار نہ ہو. یہ جتنے رشتہ داروں کے نام میں نے بتایا نا سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور کن کو نہیں دے سکتے؟ جن کو دے سکتے وہ زیادہ ہیں اور جن کو نہیں دے سکتے وہ کم ہے. بس اس کو یاد رکھیے، اس کے علاوہ سب کو دینا ہے، ٹھیک ہے. 3 قسم کے رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایک اصل کو، ایک فرع کو.
اصل کس کو کہتے ہیں؟ ماں باپ کو. کس کو کہتے ہیں؟ ماں باپ کو. بیٹا اپنے باپ کو اپنی ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, بیٹا اپنی ماں اور اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اسی طرح اوپر جہاں تک بھی جائے ان کو زکوٰۃ نہیں چلتی. یعنی دادا کو, دادی کو, نانا کو, نانی کو, دادا کے ابا کو, دادا کے امی کو, نانا کے ابا کو, نانا کے امی کو, اوپر تک جہاں تک بھی جائے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. یہ ہماری اصل ہیں. کیا ہیں؟ اصل ہیں. اسی طرح فرا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. فرا کا مطلب یعنی میں اپنے بیٹوں کو, بیٹیوں کو, پوتے کو, پوتی کو, نواسے کو, نواسی کو, یعنی نیچے جہاں تک بھی جائیں یہ ہماری فرا ہیں. کیا ہے؟ فرا. ٹھیک ہے, ان کو نہیں زکوٰۃ دے سکتے. کتنے لوگ ہو گئے؟ 2. ایک اصل کو, ایک فرا کو. اصل میں ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی سب آ گئے. فرا میں بیٹا بیٹی, پوتا پوتی, نواسا نواسی, ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. 2 لوگ ہو گئے نا, 2 رشتہ دار. اور تیسرے رشتہ دار کون؟ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو. یعنی بیوی شوہر کو اپنے سننے کی زکوٰۃ نکال کر لو جی تمہیں لو, ایسا نہیں ہو سکتا. یا شوہر بیوی کو نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے, یہ 3 قسم کے لوگ ہیں رشتہ دار. ان کو آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دینا جائز و درست نہیں ہے. اسی طرح سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سید کس کو کہتے ہیں؟ سنیے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولاد جو سیدہ فاطمۃ الزہرا سے ہوئی, جیسے امام حسن و حسین, اور امام حسن و حسین کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مولا علی ہے نا, ان کی ایک بیوی سیدہ بیوی فاطمہ ہے, ان کے علاوہ دوسری بھی بیویاں ہیں ان کی, اور ان سے بھی اولاد ہوئی ہے. تو حضرت علی کی صرف وہ اولاد جو سیدہ فاطمہ سے ہوئی ہے نا, ان کو سید کہتے ہیں. جیسے امام حسن اور امام حسین, یہ کس کے بیٹے ہیں؟ فاطمۃ الزہرا کے. اور فاطمۃ الزہرا کس کی بیوی ہیں؟ مولا علی کی. تو حضرت علی کی وہ اولاد جو سیدہ فاطمۃ الزہرا سے ہیں, جیسے حسن و حسین, اور ان کی اولاد جتنے بھی یہ ہیں, ان کو, ان کی اولاد کو سید کہتے ہیں. ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے وہ بھی سنیے. نبی نے فرمایا زکوٰۃ مال کا میل ہے. نبی نے فرمایا زکوٰۃ مال کا میل ہے, اور خاندانوں میں, خونوں میں سب سے بہترین خاندان نبی کا خاندان ہے, اس لیے وہ مال کا میل ان کو نہیں چلتا. ٹھیک ہے. اچھا, ہاشمی کس کو کہتے ہیں؟ عبد المطلب کے بیٹے عباس اور حارث, حضرت عباس و حضرت حارث, اور ان کے پوتے یعنی عبد المطلب کے پوتے حضرت علی, حضرت عقیل اور حضرت جعفر, ان کی جو اولاد ہے نا ان کو ہاشمی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاشمی. حضرت علی کی 2 اولاد ہوئی, ایک فاطمۃ الزہرا سے جو اولاد ان کو سید کہتے ہیں, اور دوسری بیویوں سے جو اولاد ہوئی ہے نا ان کو ہاشمی کہتے ہیں. بات سمجھے آپ کو؟ تو ہاشمی کو اور سید کو زکوٰۃ دینا جائز و درست نہیں ہے. چلو بھائی وہ غریب ہے, زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے, پھر ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو علماء نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ان کا گھر چلے, ان کی عید اچھی ہو, تو اللہ نے تو آپ کو بہت دیا ہے نا. 100 میں سے 2.5 نکال دیا آپ, تو اتنے 90 روپے آپ کے پاس بچ رہے, تو کچھ ہدیہ اور تحفہ ان کو دے دیں. ہدیہ اور تحفہ ان کو دے دیں, ہدیہ ان کو دے دیں. اور اگر آپ نے ان کو ہدیہ دے دیا نا, تحفہ دے دیا نا, ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں جو ابھی میرے ذہن میں اتری ہے, وہ یہ ہے, نبی فرماتے ہیں کہ جو میرے خاندان والوں کی خدمت کرے گا, سنیے غور سے, نبی فرماتے ہیں جو میرے گھر والوں کی خدمت کرے گا دنیا میں قیامت کے دن ڈھونڈ کر کے اس کو اس کا بدلہ عطا کروں گا. کیا؟ ڈھونڈ کر کے اس کو اس کا بدلہ عطا کروں گا. اب اس پر اعلیٰ حضرت زبردست عمدہ بات کہتے ہیں, جو سیدوں کی خدمت کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہونا یعنی 100% یقینی ہے. کیا؟ 100% یقینی ہے. جو سیدوں کی خدمت کرتا ہے, ان کو ہدیہ اور تحفہ دیتا ہے, وہ مرے گا تو ایمان کی حالت میں مرے گا. کیوں؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, نبی کہہ رہے ہیں کہ جو میرے گھر والوں کی خدمت کرے گا میں ڈھونڈ کر قیامت کے دن ان کو ان کا بدلہ عطا کروں گا. تو نبی کس کو بدلہ عطا کریں گے؟ ایمان والوں کو تو بدلہ عطا کریں گے نا, ایمان والوں کو بدلہ عطا کریں گے. تو ان کو ہدیہ دیجئے, زکوٰۃ نہیں چلتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہاشمی کسے کہتے ہیں, سید کس کو کہتے ہیں, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اسی طریقے سے کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے میں بتا دیا, ایک تو اصل اور ایک تو فرع, اور میاں بیوی ایک دوسرے کو. اسی طرح کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, دیں گے تو ادا بھی نہیں ہوگی, اور گمراہ بد مذہب بد دین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, دیں گے تو ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور ایک دیکھیے, جو پلاٹس ہم نے خریدے ہیں, پلاٹس, میرا خود کا گھر ہے, 1-2 پلاٹس میں نے لے کر کے یوں چھوڑ دیا ہے, اگر میں نے اس کو بزنس اور تجارت کی نیت سے خریدا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے. جیسے میں نے 25 لاکھ روپے دے کر کے ہے نا پلاٹ خریدا ہے,
25 लाख रुपए दे करके, तिजारत और बिजनेस की से क्या, अगर फायदा आएगा तो बेच दूंगा। तो अब इस वक्त बाजार में उसका क्या भाव चल रहा है, 30 लाख रुपए, तो उस 30 लाख रुपए की मुझे ज़कात निकालनी होगी। और अगर मैंने तिजारत की नीयत से नहीं खरीदा है, मैं अपने काम के लिए, अपने बेटों के लिए खरीद करके रखा है 2-3-4 प्लाट, तो फिर उस पर ज़कात नहीं है। ठीक है, एक चीज़। इसी तरह मेरा 3-4 मकान है, एक मकान में मैं रहता हूँ और 3-4 मकान मैंने किराए से दिया है, तो उन मकानों पर ज़कात नहीं, उनसे जो आमदनी होती है, यानी जो भाड़ा आता है, उस भाड़े पर ज़कात होगी। जैसे किसी के पास ट्रक है और 4 व्हीलर गाड़ी है, वो भाड़ा मारता है, तो गाड़ी पर ज़कात नहीं है, वो जो गाड़ी साल भर जो भाड़ा मारती है ना, उस भाड़े के ऊपर ज़कात है कि उसका हिसाब निकाल करके आप ज़कात निकालें। ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी पर कर्जा है तो ज़कात निकालते वक्त कर्जा माइनस होगा। मिसाल के तौर पर हमारे समझो कि हाजी साहब के पास, मुर्शद साहब के पास 5 करोड़ रुपए हैं, ठीक है ना सब जी, 5 करोड़ रुपए हाजी साहब के पास हैं और 2 करोड़ इनके ऊपर कर्जा है। तो जब ये ज़कात निकालेंगे तो 5 करोड़ का हिसाब नहीं लगाएंगे, 2 करोड़ को माइनस करके 3 करोड़ का की ज़कात देंगे, क्योंकि 5 करोड़ में से 2 करोड़ तो इनके ऊपर जो ना कर्जा है ना, तो वो कर्जा माइनस होगा और ज़कात जो ना बाकी की निकाली जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मैं किल्लत वक्त पर इसको यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। ज़कात एडवांस में भी दे सकते हैं, जैसे पिछले साल रमज़ान में मैंने ज़कात दे दिया, अब अगले साल मुझे ज़कात देनी है, तो अभी से जो ना मैं 100 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 2000 रुपये निकालते जाऊँ और साल मुकम्मल होने के बाद हिसाब कर लूँ, या तो मेरी पैसे ज़्यादा खर्च हुए होंगे, या तो बराबर, या तो कम। हमने साल में हिसाब लगाया 5000 रुपये मेरी ज़कात निकल रही है, तो मैं साल भर जो कुछ खर्च किया 200-100 रुपये ज़कात की नीयत से, अगर 5000 रुपये मेरे हो गए तो अब ज़कात देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़कात हो गए, आपने एडवांस में दे दिया है। और अगर ज़्यादा हो गए हैं तो 5000 रुपये ज़कात में आप उसको काट दें और 1000 रुपये अगले साल की ज़कात के लिए शुमार कर लें। ठीक है। और अगर कम हुए हैं, यानी 5000 रुपये ज़कात हुई है और 4000 रुपये आपने दिए हैं, तो 1000 रुपये और बढ़ा करके आप उसको ज़कात को कंप्लीट करें। हाँ, साहिब निसाब कौन होते हैं, वो पूछ रहे सो ज़कात किस पर होती है? साहिब निसाब किसको कहते हैं? देखिए, अच्छा सवाल है। जिसके पास हाजत असलिया के अलावा, हाजत असलिया किसको होते हैं? रहने के लिए मकान है, खाने के लिए सामान है, पहनने के लिए कपड़े हैं और ठंडी गर्मी के बिस्तर हैं, ठीक है, और सवारी के लिए, सफ़र करने के लिए सवारी है, ये सब हाजत असलिया हैं। गाड़ी है जाने के लिए, सब ये सब हाजत मेरी ज़रूरत के सामान है। इसके अलावा अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी है, या 7.5 तोला सोना है, या इतना माल तिजारत, बिजनेस का माल, दुकान में इतना माल पड़ा हुआ है उसका, या इतने पैसे उसके पास हैं, तो ऐसा आदमी साहिब निसाब और मालिक निसाब कहलाता है और उस पर ज़कात वाजिब है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसके पास घर भी है, गाड़ी भी है, कपड़े भी है, ज़रूरत के सामान भी सब है, फिर 7.5 तोला सोना भी है और उस पर साल गुजर गया तो उस पर ज़कात वाजिब। 7.5 तोला सोना नहीं है, सिर्फ 52.5 तोला चांदी है, तो भी ज़कात वाजिब। सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, लेकिन कैश अमाउंट उसके पास इतना है कि वो बाजार में जाकर 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है। आज के दौर में 52.5 तोला चांदी की कीमत जो है ना, वो 48,000 में आ जाती है, 48,000 रुपये में, यानी 50,000 रुपये आज के दौर में किसी के पास है ज़रूरत के अलावा और उस पर साल गुजरा तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब। अब वो उसकी निकालें। या सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, दुकान है और कारोबार करता है, लेकिन उसके दुकान में जो माल पड़ा हुआ है ना, वो इतना है कि वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, तो भी उस पर ज़कात वाजिब है। ऐसा आदमी मालिक निसाब है और उस पर ज़कात क्या है? वाजिब, वो ज़रूरी है। ठीक है। किसी के पास 7.5 तोला सोना नहीं है, 2 तोला सोना है और साथ में 2 तोला चांदी है और 5,000 रुपये भी हैं, ऐसे आदमी को चाहिए कि वो तीनों माल को मिलाए और तीनों को मिलाने से 52.5 तोला चांदी की कीमत अगर हो जाती है तब भी उस पर ज़कात वाजिब है और आराम से हो जाती है। इसलिए कि 52.5 तोला चांदी की कीमत क्या है? 50,000 रुपये और 1 तोला सोने की कीमत 60,000 रुपये। ठीक है। तो अब सोना और चांदी को मिलाने से चांदी का निसाब हो जाता है, तो ऐसे आदमी पर भी ज़कात क्या है? वाजिब है और ज़कात उसको अदा करनी होगी। ये ज़कात के चंद मसाइल थे जो मैंने आपके समातों के हवाले किया। और हिसाब लगाने में कमरी साल का हिसाब लगाएंगे, ये जो इस्लामी साल है ना ये, और रमज़ान ही में देना ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, लोग रमज़ान में देते हैं ज़्यादा सवाब के लिए, तो साल मुकम्मल होने के बाद फ़ौरन ज़कात अदा करनी चाहिए। और
یہ اس کا خاص آپ لوگ خیال رکھیں. اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا علماء اہل سنت سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور زکوٰۃ کے بارے میں معلوم کر کے آپ جو ہے صحیح طور پر زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں. زکوٰۃ نکالنے کا آسان فارمولہ یہ ہے، اگر کوئی شخص پیسوں کی زکوٰۃ نکالتا ہے، جتنا اماؤنٹ ہے اس کو 40 میں تقسیم کر دیں. اس کے بعد جو جواب آئے گا وہی رقم اس کی زکوٰۃ ہوگی. مثال کے طور پر میرے پاس 100 روپے کی مجھے زکوٰۃ دینا ہے، تو 100 کو میں 40 میں تقسیم کر دوں گا تو 2.5 ہو جائے گا. موبائل میں جا کر میرے پاس 1000 روپے ہے، میں اس کو 40 پر تقسیم کر دوں گا تو کتنا ہو جائے گا؟ 25 روپے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو جتنا بھی پیسہ آپ کے پاس ہے آپ اس کو 40 میں تقسیم کر دیجئے گا، جو جواب ہوگا وہی اس کی زکوٰۃ ہوگی. یہ اس کا آسان فارمولہ ہے زکوٰۃ نکالنے کا. لیکن ضرور نکالیں، ضرور نکالیں، ضرور نکالیں اگر اللہ اس کے رسول کی پکڑ سے آپ بچنا چاہتے ہیں. ایک اعلان ہے، گزارش ہے کہ محمد